السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل اتوار تھا اور ہم نے ایک اچھا پروگرام کیا، جو پروگرام تھوڑا یونیک تھا، نادر تھا، اس اعتبار سے کہ ہم نوجوانوں کو ٹارگٹ کیے، ان کو بلانے کی کوشش کیے، اور ٹاپک ایک ماڈرن انداز میں تھا، بھلے سے اسلامی اور شریعت اور اخلاق کے بنیاد پر تھا، لیکن اس کا عنوان یا اس میں دینے والا کنٹینٹ ان کے پروفیشنل گروتھ کے لیے، ان کے شخصی صلاحیتوں کے لیے، ان کے ایجوکیشنل گروتھ کے لیے، ان کے پرسنالٹی کے لیے تھا۔ یقین مانیے کہ کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی انسان ہو یا کوئی بھی سماج ہو، اسی موقع پر وہ مالدار یا مضبوط اور صلاحیت مند مانا جاتا ہے جب اس میں صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ صلاحیتیں علم کی صلاحیتیں اور تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیتیں، بولنے کی صلاحیتیں، لکھنے کی صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے ہولسٹک ویل بینگ کے انڈر میں اڈپی میں ایک نیا پروگرام کیا۔ اس میں ہمارا موٹو کیا تھا کہ بچوں کے اندر اپنے کیریئر کو لے کر، اپنے ایجوکیشن کو لے کر، اپنے ریسرچ کو لے کر، اپنے کمیونٹی کو لے کر، اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے، اپنے پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، پبلک اسپیکر کیسے بننا ہے، ریڈنگ اور رائٹنگ کی صلاحیتیں کیسے بڑھانا ہے، اور اپنے مائنڈ سیٹ اور مائنڈ میپنگ کیسے کرنا ہے، اور اپنے جاب کو کیسے ہنٹ کرنا ہے، انٹرویو میں کیسے فیس کرنا ہے، اور اپنی کہ ہولسٹکلی اپنی صلاحیتوں کو دین اور آخرت کو بنیاد اور ہدف بنا کر کے دنیا کے مختلف شعبوں میں، سیکٹر میں اپنے آپ کو دوسرے قوموں کے برابر یا ان کے آگے لے کے جانا ہے۔ یہ ہمارا ہدف تھا، لیکن یہ بولتے ہوئے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، جو ہمارا جو ایکسپیکٹیشن جو تھا کہ وہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، نوجوان اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، تو وہ چیز نہیں ہو پایا۔ اس پر مجھے افسوس بھی نہیں ہے، مجھے تعجب بھی نہیں ہے، کیونکہ ماحول اور معاشرے کو چونکہ اس کی ضرورت تھی، تبھی تو ہم نے شروع کیا۔ پہلے سے اگر اویئرنیس اور بیداری تھی تو یہ پروگرام کو شروع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو الٹیمیٹلی الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا کام کی شروعات کرنے کو۔ اس کو لے کر ہمیں جو ہے بڑی خوشی ہے، اور مجھے اللہ پر اور اپنے مسلمان بھائیوں پر انشاءاللہ تعالی یقین ہے، بھروسہ ہے کہ اللہ رب العالمین آنے والے دنوں میں، کل اگر 30-35 اگر بچے نوجوان آئے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھائی ہمیں جو ہے ان سے معافی مانگنی پڑے گی کہ بھائی سیٹ فل ہو گئے۔ میرے بھائیو، ایک عام طور پر آپ بہت سارے پروگرامز میں جاؤ، بہت سارے تنظیموں میں جاؤ، تو اکثر جگہ پر آپ کو وہ لوگ ملتے ہیں جن کی عمر 50 پار کر چکے ہیں، 60 پار کر چکے ہیں۔ کسی بھی آپ جو ہے آرگنائزیشن میں جاؤ جو سماجی، ملی اور تعلیمی، ایجوکیشنل اور پروگریسو قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو اکثر ہمارے بڑے عمر کے لوگ۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توانائی دے، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ان کو اس کا اجر دنیا اور آخرت میں دے۔ ان کے لیے سبحان اللہ یعنی کہ لال سلام بولتے ہیں نا، دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا ہے۔ لیکن وہ جو پروگرام جو قوم کے مستقبل کے لیے کرتے ہیں، جو قوم کے مستقبل جو ہیں، جو آج کے نوجوان، وہی اگر اس کا حصہ نہ بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کو سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ بھائی ہماری مجلسوں میں، ہمارے میٹنگوں میں، ہمارے پروگراموں میں، ہمارے ایجنڈے میں نوجوان طبقہ کیوں پیچھے ہو رہا ہے۔ اس کی 2 وجہ ہو سکتے ہیں، یا تو ہمارے تنظیمیں ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہیں، ان کو کھینچ نہیں رہی ہیں، ان کو مائل نہیں کر رہی ہیں، یا ان کے پاس ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے جس میں نوجوان انڈلج ہو سکیں اور انوالو ہو سکیں، یا تو زیادہ یہی ہے جو میں ابھی بولنے جا رہا ہوں کہ نوجوانوں اتنے غفلت میں ہیں، اتنی لاپرواہی میں ہیں، اور اپنے میٹیریلسٹک اور اپنے جو ہے سوشل میڈیا میں اتنے بزی ہیں کہ ان کو اپنا فیوچر، اپنے قوم کا فیوچر، اپنی صلاحیتیں جو کہ میں نے ابھی تھوڑی پہلے ذکر کیا، اپنی پرسنالٹی اور اپنی جو ہے ایز اے لیڈر اپنے آپ کو بنانے کے لیے ان کو اس کی اہمیت اور اس کی فکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے بڑے لوگ اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ ان کو اپنے طرف مائل نہیں کر پاتے۔ ویسے تو کل جو اڈپی میں جو پروگرام ہوا ہولسٹک جو سٹی سینٹر میں، مجھے تقریباً اللہ کے فضل کرم سے ہماری ٹیم کو بڑی بداہیاں ملی، بڑی مبارکبادیاں ملی ساری تنظیموں سے، ساری مسلم تنظیموں سے کہ بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ یقیناً مجھے پورا اعتماد ہے کہ ان لوگوں نے ماشاءاللہ اپنے سوشل میڈیا کے جو ہے پلیٹ فارم پہ اس کو وائرل بھی کیا،
لیکن اس کے باوجود بھی نوجوانوں کا طبقہ جیسے آنا چاہیے تھا جس تعداد میں، اس طریقے سے نہیں آ پایا۔ میں آپ کو یہ انفارم کر رہا ہوں، میں کوئی نا امید بھی نہیں ہوں، اپسیٹ بھی نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ بھائی اس کے اوپر سوچیں۔ نوجوان سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تو مستقبل میں جو بھی ہمارے پروگرام ہوں گے اس میں ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہے۔ اصل میں ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا پڑے گا، ایسے پروگرام جگہ جگہ بنانا ہے جو کہ انسان کے پروفیشنل گروتھ کو لے کر جگہ جگہ پروگرام بنانا ہے کہ لوگ اپنی ذاتی ضروریات کو چھوڑ کر آئیں۔ ٹھیک ہے، اپنی ضروریات کو، اپنی دکان کو بند کر کے نہیں، بھائی مجھے آج پروگرام پہ جانا ہے میں دکان بند کر رہا ہوں، میں دوست کی شادی پہ نہیں جا رہا ہوں، میں آج جو ہے جلدی اٹھوں گا، سنڈے بول کر سوؤں گا نہیں، میں سیٹرڈے بول کر میں مستیاں نہیں کروں گا، بلکہ مجھے اس پروگرام میں جانا ہے۔ یہ کب بنے گا؟ جب ہم میں بیداری آئے گی اور یہ پروگرامز کثرت سے، یعنی کہ ریپیٹڈلی جب یہ پروگرام جب کامن ہو جائیں گے تو لوگ اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں گے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا سماج ملے جو ایمان، اخلاق اور آداب اس کی بنیاد پر اپنی دنیا بھی سنبھالے اور آخرت بھی سنبھالے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا دے۔ یار دنیا میں اگر اللہ دیتا ہے تو بڑی بغیر محنت کے نہیں دیتا، بغیر کوششوں کے نہیں دیتا، بغیر ریسرچ کے نہیں دیتا۔ دنیا کے جو اللہ کے قوانین ہیں دنیا میں دینے اور لینے کے، یہ قوانین کونیہ جو دنیا کے جو قوانین ہیں یہ سب کے لیے ایک ہی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو روشنی اللہ کو نہیں ماننے والا ہے اس کو بھی روشنی ملتی ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کو بھی روشنی ملتی ہے۔ کوشش اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کو نہیں ماننے والا بھی آگے بڑھ سکتا ہے کوشش کرنے پر، اللہ کو نہیں ماننے والا کوشش نہیں کرنے پر پیچھے رہ سکتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو دنیا کا جو ہمارے جو ایفرٹ ہے اور جو ہولسٹکلی جو ایفرٹ ہے وہ اس میں ہم لوگ پیچھے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنے خوابوں سے، اپنے غفلت سے باہر آنا پڑے گا اور وقت نکال کر کے ایسے پروگرام کی اہمیت کو سمجھ کر کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری اس سفر میں یہ جماعتوں کے آپسی اختلافات سبب نہیں بنیں گے۔ جماعتوں میں اختلافات ہیں، الگ الگ جو ہے آئیڈیالوجیز ہیں، ہاں وہاں پر دلائل کی بنیاد پر ہیلدی ڈسکشن ہونا ہے، دلائل کی بنیاد پر ہیلدی ڈسکشن وہاں پہ ہونا ہے کہ بھائی احکام اور معاملات اور عقائد کے معاملے میں، اس کو میں اگنور بالکل نہیں کر سکتے کوئی مسلمان، لیکن کامن منیمم ہمارے ایجوکیشنل، ہمارے سوشل، ہمارے انٹلیکچول گروتھ کے لیے اس میں تو ہمارے جماعتی اختلافات آڑ نہیں آنا چاہیے، آڑ نہیں آنا۔ یہاں تک کہ ایسے کاموں کے لیے ہمارے ہندو بھائی، ہمارے کرسچن بھائی بھی اگر ایسے پروگرام پہ اگر ہمیں بلائیں تو ہمیں وہاں جانا چاہیے، اور الٹا ہمارے پروگرام میں، ایسے پروگراموں میں جو کامن منیمم جو ہے معاشرے کی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے جو ہوتی ہیں اس میں وہ لوگ آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے ایک چھوٹے سے تجربے سے ہم نے ابھی گزرا ہے، اس کے بعد ایک ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے مقام، اپنے جو ہے جگہوں پر اس مشن پر کام کریں گے، اور اڑپی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پہلے سے بہت ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں، اس میں الحمدللہ ایک جو ہے ہولسٹک ویل بینگ کا ایک کوشش ہے، جس میں آنے والے دنوں میں بہت بڑے ماہرین اور ایکسپرٹس اور ریسرچ اسکالرس اور کوچس آئیں گے، اور ایک زبردست طریقے سے اپنے ریسرچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اگنائٹ کریں گے، ہمیں نرش کریں گے اور ہمیں ڈیولپ کریں گے، ہمیں موٹیویٹ کریں گے۔ یہ سفر باقی رہے گا، بس اللہ قبول کرے اور آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔